السلام علیکم خواتین و حضرات، کچھ دل کی باتیں آپ سب کے ساتھ، اور عظمیٰ بھی ہمارے ساتھ. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بہت ہی کرم. بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے. ہاں سیم ہیئر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی انجوائے کریں گے ہمارے ساتھ یہ سیٹنگ. جناب، کمیونیکیشن گیپ کے حوالے سے پریویسلی بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ کچھ بات ہونی چاہیے کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنے کے لیے. ٹیکنیکس کون کون سی ہو سکتی ہیں، طریقے کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہر ٹیکنیک کو ایکسپلور کرنا چاہیے انسان کو، لیکن جہاں انسان ہے نا وہاں پر ہم یہ کہیں کہ بچہ ہے تو اس کے ساتھ یہ ٹیکنیک ہونا چاہیے، بڑا ہے اس کے ساتھ یہ ہو، دوست ہو تو اس کے ساتھ یہ ہو، تو کوئی فکس فارمولا نہیں ہے. آپ کی ہر ریلیشن شپ کی کیمسٹری ڈفرینٹ ہوتی ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا. بالکل پرسن ٹو پرسن. آپ کا تعلق کیا ہے، تعلق ٹو تعلق ویری کرے گا آپ کے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ سب لوگ بہت سمجھدار ہیں اور بڑے اچھے رشتے نبھاتے ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، ان چیزوں کو زیادہ جانتے ہوں گے. لیکن یہ خود ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب ہم کسی ایموشنل سٹریس میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، اور کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچ نہیں پاتے، معاف ہو جاتے ہیں نا کہ کیا کریں. تو یہ جو ہم چھوٹی سی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں اس کا صرف ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں دوبارہ سے آ جائیں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں، ہم اس طرح بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیے مطلب میں تو ویسے بیسیکلی کیونکہ آپ کا ہمیشہ ہیومن انٹریکشن بہت اچھا رہا ہے، میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس میں کیا طریقے ہمیں فالو کرنے چاہیے. بہن بھائیوں سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کمیونیکیشن میں گیپ آ جائے، دوستوں سے، میاں بیوی میں، کیا آپ کیا کہیں گے جنرلائز چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے. واہ واہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اندر سے ریلیشنز ہمارے لیے بھی اہم ہوتے ہیں، لیکن ہم بات نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم پہل نہیں کر پا رہے ہوتے. تو سب سے بڑی بات بجائے یہ میں سوچتی رہوں اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، کس بات پہ پریشان ہو، کیا چل رہا ہے، کیا فرسٹریشن ہے، ہم اس انتظار میں کیوں رہتے ہیں؟ ہم خود کیوں نہیں بارش کا پہلا قطرہ بنتے؟ ہم کیوں نہیں خود قدم بڑھا لیتے؟ اور یہ صرف ریلیشنز کی بات نہیں ہے جہاں پہ ہمارا کوئی مقصد ہے یا ہماری کوئی غرض ہے. اس کے علاوہ بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ توقع تو ہوتی ہے دوسرے ہمارا خیال رکھیں اور ہم سے پوچھیں. جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں ہم ان کے حوالے سے کتنے باخبر ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جب ہم باخبر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی ذات میں دلچسپی لیتے ہیں. کبھی بھی آپ دیکھیے آزما کے، اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اجنبی لوگوں کے ساتھ ہی، تو اگر آپ ان کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ ایک دم سے انٹرسٹ لینا شروع کر دیں گے آپ کی بات میں. لیکن اگر آپ اپنے بارے میں بات کرتے چلے جائیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بندہ اپنا انٹرسٹ لوز کر دے گا کہ مجھے کیا ضرورت ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دوسروں کی ذات میں دلچسپی لینا، انہیں احساس دلانا آپ ہمارے لیے بہت خاص ہیں، بہت اہم ہیں، اور ہر انسان یقیناً بہت اہم ہوتا ہے. میرا خیال ہے اہمیت جو ہے نا رشتوں کی، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ مسائل کی وجہ سے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہی بات کے کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہم تو ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، یہ اپنی زندگی میں مصروف ہیں یا اپنے جو دوسرے لوگ ہیں ان میں مصروف ہیں، ان کو ہماری اذیت کا، ہماری تکلیف کا، ہمارے مسائل کا اس بندے کو کوئی احساس نہیں ہے، تو ہم کیوں اس کے بارے میں سوچیں. یہ ایک آگے ازمپشن ایسے ہی ہے نا. اور واقعی ازمپشن کی وجہ سے ہم بعض اوقات اپنے ریلیشنز کو بہت خراب کر لیتے ہیں. ہم خود سے ازیوم کرتے رہتے ہیں اور چیزیں خراب ہوتی چلی جاتی ہیں. یہاں پہ بھی تو ضرورت ہے کہ ہم دوسرے بندے سے بات کر لیں کہ مجھے یہ لگتا ہے، بلیم گیم نہ کھیلیں کہ آپ کو تو میری پرواہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ تو اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں. یہ کرنے کی بجائے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل ہمارے درمیان صحیح طریقے سے بات نہیں ہو پا رہی، تو ہم کچھ اکٹھا کیوں نہ پلان کر لیں، یا کچھ نہ کچھ ایسا کہ ہم کچھ ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں. کوئی ایسا جملہ جیسے ہم دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، ادروائز ہم دوسرے سے کہیں کہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے.
اس کے لیے بہتر ہے کہ پہلے ٹو ایز آؤٹ دی سچویشن کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے، ایسے مطلب جو ہم آپس میں کوئی گپ شپ جنرلائز گپ شپ کر لیں، کوئی کسی چیز پر ہنس بول لیں، کچھ ایسا کر لیں، تو اس سے جب ہم ایک کمفرٹ زون میں آ جائیں گے تو پھر ہم آ کے جو ہمارا مین مسئلہ ہے اس کو ڈسکس کر تو سکتے ہیں۔ کمفرٹ زون میں آنے کے لیے کیا کیا جائے آپ کے خیال میں؟ کمفرٹ زون میں آنے کے لیے نا سب سے پہلے تو ہمیں ایمپیتھی کی ضرورت ہوگی نا، دوسرے کے مسائل کو جاننے کے لیے۔ یہ دیکھیں مسائل صرف ہمارے تو نہیں ہو سکتے نا، دوسرے کے بھی ہوں گے۔ تو ہم نے جب کمیونیکیٹ کرنا ہے اس دوسرے بندے کی بھی ذاتی جو گریونسز ہیں ان پر اگر ہم نے چیزوں کو لے کے جانا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو سمجھ نہیں پا رہا، تو ہمیں ایک میوچل ایک گراؤنڈ تیار کرنا ہوگا۔ میوچل گراؤنڈ آپ کی طرف سے بھی تیار ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ ان کو ایک محبت کا احساس، ایک پیار کا احساس، اپنائیت کا احساس۔ تو آپ کا خیال ہے کہ کسی کو کوئی پھول بھیجے جائیں یا کسی کو کوئی گفٹ یا پھر کوئی بھی ایسا جیسچر جس سے احساس دلایا جائے اسے کہ آپ ہمارے لیے بہت خاص ہیں، بہت اہم ہیں، ہمیں آپ کی پرواہ ہے؟ ہاں جی، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں محبت کا احساس ہونا اور کروانا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے اب آپ کا تعلق پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس شخص پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہم سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم ایسے کہہ دیں گے نا، یہ جملہ کہہ دیں گے، یا چلو یہ پھول دے دیں گے، یا پانی دے دیں گے، یا کوئی ہم اس کو آئس کریم پسند ہے، ہم اس کو آئس کریم اس کو دیں گے، تو اس کو دیٹ پرسن ول گیو می اے اسمائل، اور ہماری آئس بریک ہو جائے گی۔ The thing is you have to break the ice. یس، آپ کو پتا ہوتا ہے دوسرے بندے کی نفسیات کیا ہے، ہاں جی، اور آپ اس کے اکارڈنگ یہ سوچیں گے اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کیا کرنا ہے۔ ایک چیز ایک ٹیکنیک اپلائی نہیں ہوتی۔ آپ کہیں پر مطلب یہ آپ پرسن ٹو پرسن جو کیمسٹری ہے آپ کی دونوں کی، یا جو ملٹیپل لوگوں کی، وہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اس کے مطابق آپ نے کوئی بھی ذریعہ دیکھنا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے ایفرٹ کرنی ہے کہ آپ اس چیز کو آپ اس کو کمیونیکیشن کو بہتر کر لیں۔ اور آپ کیا سوچتی ہیں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دیکھا جائے جب بھی کسی انسان سے بات کرنی اس سے پہلے پوچھ لیا جائے۔ ایک تو ہے کہ اگر آپ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو پھر تو آپ دیکھ لیں گے کہ دوسرے بندے کا موڈ کیسا ہے، وہ تھکا ہوا تو نہیں ہے، غصے میں تو نہیں ہے، اور خاص طور پہ میں نے دیکھا بھوک اگر کسی بندے کو لگ رہی ہو تو کبھی بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے فائدے کی بجائے نقصان ہو۔ اور اگر وہ غصے میں ہے، اریٹیٹڈ ہے، فرسٹریٹڈ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، تب بھی بات اثر نہیں کرے گی، وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ ایک ایمیکیبل ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک ایمیکیبل انوائرمنٹ، ایمیکیبل اس وقت بندے کی سچویشن کیسی ہے۔ لیکن یہ وہ ہے جہاں پر آپ نے آمنے سامنے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ لیکن جہاں آپ فار آف ہیں، جہاں آپ کے درمیان ڈسٹینسز ہیں، یا تو موبائل یوز کریں گے آپ، یا آپ کا کمیونیکیشن کا ہی ایک طریقہ ہوگا۔ اگر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی بلاک کر دیتے ہیں نا، اور یس، پھر کیا کریں ہاں، کہ دوسرا تو وہ بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، تو کیا کریں تو گے آپ؟ کیا کریں گے؟ obviously پھر ہم کوئی ایسا کامن فرینڈ ڈھونڈیں گے کہ جن کے تھرو بات کمیونیکیٹ کی جا سکے، ایسا بندہ ہو جو بات نہ صرف اچھے طریقے سے آپ کی کنوے کر سکے بلکہ دوسرے اینڈ پہ جو بندہ ہے وہ اس بندے کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہو، اس کی بات کو ویلیو کرے۔ یعنی ہم کوئی کامن موڈ آف کمیونیکیشن کریں گے، جو انسانی تعلق بھی ہو سکتا ہے، وہ تھرو موبائل بھی ہو سکتا ہے، مطلب کوئی بھی اس قسم کا۔ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ تعلق قائم رہنے چاہیے۔ اگر دوسرا بندہ مصروف ہے جسے آپ کا بات کرنا ضروری ہے تو اس سے پہلے اجازت لے لی جائے، اسے پوچھ لیا جائے۔ اگر تو آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو پوچھ لیں گے آپ جب فری ہوں تو مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اگر آپ دور ہیں کہیں پہ تو ایک میسیج کے ذریعے یا ایک چھوٹی سی کال کے ذریعے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت خاص بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ جب بھی کمفرٹیبل ہوں تو بتائیے۔ جی، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے بالکل ایسے۔ تو یہ جب ہم اجازت لے کے بات کرتے ہیں، امپوز نہ کریں، مطلب دوسرے بندے کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ بندہ اپنا آپ مجھ پہ امپوز کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ دوسرے بندے کو پہلے تیار کیا جائے کہ وہ خود دل سے چاہے کہ ہاں آپ کی بات
وہ سننا چاہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا. اچھا عثمان، آپ نے دیکھا ہوگا ریسٹورینٹس میں جب ہم کوئی آرڈر پلیس کرتے ہیں تو جو آرڈر ٹیکر ہوتا ہے وہ بعد میں سارا آرڈر رپیٹ کرتا ہے کہ سر یا میم آپ نے یہ چیزیں آرڈر کی ہیں. یہ جو رپیٹ وہ کر رہا ہوتا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ جسٹ ٹو میک شیور there is no misunderstanding. تو آپ کو لگتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ کو اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات اگر کوئی خاص بات ہم نے کہیں پہ کی ہے تو کیا ہم نے اس کو صحیح انڈرسٹینڈ کیا؟ کیا کبھی کبھی کہیں جہاں ہمیں لگے کہ کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے تو ہم اس کو رپیٹ کر لیا کریں اس بات کو؟ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں جہاں گیپس ہیں. اس کا مطلب ہے گیپ مین کہ ایک چیز دوسرے تک کنوے نہیں ہو رہی. تو جب کنوے نہیں ہو رہی تو وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو گیا نا. اس پر کیا چل رہا ہے، اس بندے کے ساتھ کیا چل رہا ہے، آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا، آپ نہیں سمجھ پا رہی، مطلب یہ فرینڈس نہیں سمجھ پا رہے، جو بھی تعلق واسطہ ہے. تو اس میں یہ تو کمیونیکیشن ہے ہی اس لیے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کو سن سکیں، بات کو کنفرم کرنا ضروری ہے نا. جی بالکل. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ریلیشن ہے ہم نے اس حوالے سے کسی تیسرے بندے سے کوئی بات سنی اور تیسرے بندے نے بتایا کہ جی آپ تو میرے بارے میں یہ کہہ رہی تھی. اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے اندر بٹھا لیا اور میں نے آپ سے کلیئر ہی نہیں کیا. تو وہ بات کلیئر کر لی جائے. اچھا دوسرا کلیئرٹی کے لیے کیا کیا جائے کہ ہماری کمیونیکیشن میں کلیئرٹی ہو. وہ دیکھیں آفس کی سطح پہ ہو، وہ پیرنٹس اور جو بچوں کا تعلق ہے، مطلب کوئی بھی ریلیشن ہو سکتا ہے، وہ فرینڈس کا تعلق ہو، کہ آپ کی کمیونیکیشن میں کلیئرٹی رہے. دیکھیے جی سمپل سی بات ہے کہ انٹریکشن ہونی چاہیے. چاہے اس میں خوف کا ایلیمنٹ ہے کہ دوسرا ہمارا ہم اس سے بات کریں گے کیا ہو جائے گا، کوئی بھی ریزننگ ہے، یا ہے کہ نہیں دوسرے کا رسپانس پتہ نہیں کیا ہوگا، یا بات بگڑ نہ جائے، جو کچھ بھی ہے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تعلق قائم رہیں. اور تعلق اسی وقت قائم رہیں گے جب آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے. اور اس کے لیے مینلی آپ کے گیپس ختم ہونے چاہیے. آپ کوشش ضرور کریں، 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں. اس میں آپ کی ذلت بھی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے حالات مشکل بھی ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، لیکن پروبیبلٹی یہی ہے کہ آپ کے وہ ریلیشن شپ بچ جائے گا. بات کرتے رہیں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں سے ہمارا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے سالوں بعد بھی بات ہو تو لگتا ہے درمیان میں 1 منٹ کا گیپ بھی نہیں آیا تھا. ایسا ہی ہے. اور ہم ان سے بڑے مان سے سالوں بعد بھی بات کریں، اسی مان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور کچھ لوگوں کے ساتھ ہم 24 گھنٹے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یوں لگتا ہے اجنبیوں کی طرح. جی. اور یوں لگتا ہے ہم سالوں کی دوری پہ ہیں. جی. ایسے میں وہ جو آئس بریک کرنی ہے، جیسے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ کوشش کریں، ٹائم کوئی نکالیں، کامن انٹرسٹ کی بات کریں. پھر دیکھیے اس پہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. مجھے تھوڑا پرابلم لگتا ہے وہاں پر زیادہ ہوگا جہاں پر کسی بندے کی نیچر ہی بہت انٹروورٹ ہے، اور وہ اس میں مطلب آپ کو اس کے لیے بہت ایک کوشش کیا پوری جنگ ہی لڑنی پڑے گی اس بندے تک اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنے کی اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے. کم از کم بعد میں کبھی ہم سوچیں، ہم کم یہ تو نہیں سوچیں گے نا کہ کاش ہم ایسا کر لیتے، کاش ہم نے کہہ دیا پچھتاوے نہ ہوں. ہاں جی، کاش ہم نے کہہ دیا ہوتا، کاش ہم نے بتا دیا ہوتا. پچھتاوے تو ہم نہیں لیں گے نا. ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے اچھا لگے یا برا لگے. اچھا لگے اپنے حصے کا آپ رول پلے کریں. آپ نے جو کہنا ہے آپ کہنے کی کوشش کریں اور اچھے انداز میں کہنے کی کوشش کریں، اچھے الفاظ میں کہنے کی کوشش کریں اور اپنی طرف سے ایفرٹ کریں کہ ماحول کو، حالات کو سازگار بنا کے تو بات کی جائے. یہ بہت جنرل سی باتیں ہیں اور سبھی کو لگیں گی، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو کئی دفعہ ہم اپلائی نہیں کر رہے ہوتے. اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن بات پریکٹیکلی کرنے کی ہے، کوشش کر لیں. اچھا دیکھیں مجھے ایک واقعہ ایسے یاد آیا ایک دم سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنی عزیز ترین چیز اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. خواب دیکھا. اب وہ اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں تو امپوز نہیں کر رہے،
ٹھیک ہے، بلکہ بیٹے سے رائے لے رہے ہیں کہ بیٹا میں نے ایک خواب اس طرح سے دیکھا ہے، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی رائٹ. اور بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، بے شک آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ اگر دیکھیں امپوز کر دیا جاتا چیزوں کو، اگر بڑے ہمارے چھوٹوں پہ کسی بھی حکم کو صادر کرتے ہیں، یا جیسے ہم ورکنگ انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو جہاں پہ بس اس کی کوئی حکمت نہیں بتائی جاتی تو مجھے لگتا ہے وہاں پہ گیپس آ جاتے ہیں، ہم بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جہاں لاجک کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور دوسرے سے رائے لی جاتی ہے، دوسرے کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، دوسرے کو یہ ریلائز کرایا جاتا ہے کہ آپ کی رائے، آپ کی سوچ، آپ کا خیال بھی ہمارے لیے اہم ہے اور ہم اس کو سننے کے لیے سب سے زیادہ تیار پہلے ہیں. یہ باور کرانا ضروری ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے اہم ہے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے. کئی دفعہ سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ اس پر ہوتی ہے، مس کنسیپشن پہ، کہ اس بندے کو میری تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی، آپ کو یاد ہوگا ہم کبھی کبھی لاہور مال روڈ پہ ایک ریسٹورینٹ پہ اوپر جب چھت پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ نو انٹرنیٹ، آپس میں بات کیجیے. ایسے ہی ہے. اور وہاں پہ اوبیسلی آپ انٹرنیٹ نہیں ہے تو پھر موبائل کا استعمال محدود ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو موبائل درمیان میں آ گیا یہ بھی کمیونیکیشن گیپ کی ایک بہت بڑی ریزن ہو سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ دونوں طرح سے ہے. کئی دفعہ کمیونیکیشن کو بڑھا بھی دیتے جہاں پہ ڈسٹینسز ہیں اور آپ کے پیارے آپ سے دور ہیں تو وہ کمیونیکیشن آپ کی بہتر ہو جاتی ہے موبائل کے تھرو. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ اکٹھے بیٹھے ہیں اور تب سب لوگ اپنے موبائل لے کے بیٹھے ہیں. یہ تو لیکن وہی بات ہے کہ ہم خود کیا پریفرنس کرتے ہیں، ہم کیا فیملی وائز، ہم دوستوں کے ساتھ یا کس طرح ہم اپنے وقت کو کس طرح گزارنا چاہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ گزارنا چاہیں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے، یا ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم موبائل کے ساتھ گزارنا چاہیں گے. ایگزیکٹلی. جب ہم اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے لیے ریلیشن اہم نہیں ہے؟ اتنا اہم نہیں ہے، ورنہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں نا. نہیں کئی دفعہ ہم نا اس سچویشن کو بھی اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں موبائل ہاتھ میں پکڑ کے. کئی دفعہ آپ کی ناپسندیدہ گفتگو چل رہی ہے، آپ کی ناپسندیدہ بات ہو رہی ہے دو چار لوگوں میں بیٹھ کے، تو آپ ہاتھ میں موبائل پکڑ لیں گے اور جسٹ کہ آپ اس سچویشن ایک جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں سے کا پارٹ نہ بنے یا ان لوگوں کا پارٹ نہ بنے، تو آپ اس کو ایز اپنی پروٹیکشن لیتے ہیں موبائل. یس، ایک فرار ہے اس کے بھی تو ہے نا. تو یہ اس کے میں نے یہ کہا کہ بہت ساری ڈائمینشنز ہیں ان چیزوں کے لیے. لیکن وہی بات پلیز سمجھیں ایک دوسرے کے لیے کہ آپ کے پیارے آپ کے لیے اہم ہیں. آپ کی تھوڑا سا گنجائش ضرور رکھیں یہ سمجھنے میں کہ جو یہ سب کچھ چل رہا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس بندے کو میری پرواہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، تو میں اس کی بات سن لوں. ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں وہ میل نہ ہو جو میں نے سمجھا، میں اس کو تھوڑا سا اسپیس دے لوں. ہو سکتا ہے اس کی بھی مزریز، اس کی گھٹن میرے سے کہیں زیادہ ہو، اس کی رکاوٹیں سے کہیں زیادہ ہوں. وہ کوشش کر رہا ہو لیکن وہ سکسیسفل نہ ہو پا رہی ہو جہاں پر جو چیزیں آپ کے درمیان مسائل کھڑی کر رہی ہیں. تو تھوڑی سی گنجائش ہونا، اسپیس دینا، سمجھ لینا، وہ بہت بہتر ہے. ویسے چلتے چلتے ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کبھی دیکھیے کہ جب آپ کے پرسنل ریلیشنز کے حوالے سے یہ بات کر رہی ہوں، آپ کو لگے کہ بات ہی نہیں ہو پا رہی، آپ اپنے دل کی بات کہہ ہی نہیں پا رہے، کوئی وقت نکال کے کوئی ٹور پلان کر لیجئے یا ایٹ لیسٹ لانگ ڈرائیو پہ نکل جائیے جہاں اور موبائل گھر چھوڑ جائیے. مجھے یہ لگتا ہے بہت ضروری ہے جو پیورلی آپ دونوں کا ٹائم ہو، اور آپ وہاں پہ طے کر لیں کہ ہم نے تب تک وہاں سے واپس نہیں آنا جب تک ہم اپنے دل کی باتیں کر نہیں لیں گے. کچھ بہت پیور وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارے. اور میں نے دیکھا ہے
میں نے ہسبینڈ وائف کو دیکھا کہ ان کے درمیان کچھ اسی طرح کے مسائل تھے اور انہوں نے پھر ایک دوسرے کے لیے جب اس طرح سے پلان کیا، کسی ریسٹورینٹ میں جا بیٹھے، کسی پارک میں جا بیٹھے، کہیں لانگ ڈرائیو پہ چلے گئے، کوئی ٹور پلان کر لیا اور بچوں کو کسی طریقے سے مینیج کر لیا کہ بچے فیملی میں کوئی اور دیکھ لے، اور ہسبینڈ وائف نے پیورلی ایک دوسرے کو ٹائم دیا، ایک دوسرے کی بات سنی، ایک دوسرے سے بات کی، اپنے اچھے دنوں کو یاد کیا، اچھی میموریز کو یاد کیا، تو انہیں لگا کہ ہمارے درمیان تو سب کچھ بہت بہترین ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. تالی بجانے کے لیے ہاتھوں کی حرکت ضروری ہے. بے شک اب یہ ہے کہ ایک ذرا زیادہ فورس سے مار لے اور دوسرا کم فورس استعمال کرے، لیکن ایفرٹ دونوں کو ہی کرنی پڑے گی. میرا خیال ہے پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.